بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے جنات کے ایسے 11 گروہ کے بارے میں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیرانی اور خوف سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ لفظ جن کے مطلب سے ہی یہ ظاہر ہے کہ یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جو آگ سے بنائی گئی ہو وہ جنات ہیں۔ اب یقیناً آپ سوچیں گے کہ فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے، لیکن فرشتے آگ سے نہیں بلکہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کوئی بھی ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں کیا جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی۔ پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی نے اپنی کتاب سرمایہ درویش میں جنات کے ان گروہوں کا ذکر کیا ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر یہ جنات انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ 11 گروہ اور کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ جنات کا پہلا گروہ، جنہیں ارواح خبیثہ یعنی خبیث روحیں کہتے ہیں، یہ کسی بھی مکان یا گھر کے اندر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور اس گھر کے رہنے والوں کو خواب اور بیداری میں نہ صرف ڈراتے ہیں بلکہ دکھ اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر، کوئی نہ کوئی ایسا مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ جن رہائش کرتے ہیں، اور ایسے گھر کو عام طور پر بھاڑا یا اسیب زدہ مکان کہتے ہیں۔ ایسے مکانات میں جنات شیاطین مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، کئی بار گھر کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار تو یہ جن اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تاریک اور غیر آباد مکان ان کی بہت پسندیدہ جگہ ہے، یہ انہی میں اکثر بسیرا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شام کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ بہت ممکن ہے مسافر شیطان یا جنات اس گھر میں داخل ہو کر وہاں پر بسیرا کر سکتے ہیں۔ جنات کے ایسے گروہ کو سفلی عاملین اور جادو کرنے والے حضرات اپنے قابو میں کر کر استعمال کرتے ہیں، پھر یہ گھر والوں کے درمیان تفرقہ، جھگڑے، فساد، عداوتیں اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ میں ایسے جنات اور شیاطین شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتے ہیں، ان کی صحت خراب کرتے ہیں، ایسے امراض میں ان کو مبتلا کرتے ہیں جو کہ حکمہ اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہی جنات انسان کے کسی خاص حصے پر حملہ کر کے اس حصے کو مفلوج بھی کر سکتے ہیں۔ شیطانی اور جنات کے آسیب کا انکار نہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں گویا وہ قرآن کے حقائق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ جنات اور شیاطین خود تو انسانوں پر مسلط ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ عاملین، سافلین اور جادو کرنے والے حضرات ان کو اپنے قابو میں کر کے انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہندوستان، چین اور تبت میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تیسرے گروہ میں شامل وہ جنات ہیں جو اکثر قبرستانوں میں اور ان کی گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات انسانوں کی زندگی کے ہمراہ رہنے والے طبعی اور ہمزاد ہوتے ہیں، جو موت کے بعد اس وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ تک مرنے والوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے عزیز و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی ہندو لوگ مرگھٹ پر کسی کو جلانے جاتے ہیں
اور جب ان کی کھوپڑی پھٹ جاتی ہے اور ایک شدید پھٹاک کی آواز آتی ہے تو سب لوگ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے، اور یہاں تک کہ گھر آ کر اپنے بال، اپنی مونچھیں، اپنے سر منڈوا دیتے ہیں اور اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ کہیں وہ روح ان کو پہچان نہ لے اور ان پر قبضہ نہ کر لے۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا، مردہ کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد مرنے والے کے کسی جاننے والے یا اس کے چاہنے والے یا اس کے عزیز و اقارب میں سے کسی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ شیاطین اور جنوں کا وہ گروہ ہے جو بچڑ خانوں اور مذبحہ گاہوں کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ ان کی غذا جانوروں کا خون اور ان کی ہڈیاں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر، ہڈی، کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بائینہ کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ یہ جنات بھی کبھی کبھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچویں گروہ میں وہ جنات آتے ہیں جو پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے ہوا میں اڑتے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے، اگر قابو کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں اور وہ عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں جنہوں نے جنات کے اس گروہ کو تسخیر کیا ہے۔ جنات اور شیاطین کا چھٹا گروہ یہ اصل میں ناری قسم کا ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جن اور شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کو قابو کرنے والے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ لوہے کی چھری، چاقو آگ سے سرخ کر کے زبان پر لگاتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے مریض اگر 24 گھنٹے بھی غسل کرتے رہیں ان کا جسم پھر بھی آگ کی طرح ہی رہتا ہے۔ ساتویں گروہ میں ایسے جن اور شیاطین ہیں جو اکثر جنگلوں، باغوں، کھیتوں اور درختوں، جھاڑیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروپ کے جن بھوت مختلف شکلوں، صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جماع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ ایک سفلی عامل کا کہنا ہے کہ خواب میں کسی مرد کا عورت سے جماع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے آسیب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آٹھویں گروہ کے شیاطین اور جنات یہ زانی اور شہوانی جنات ہیں جو جوان مردوں اور لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر انہیں غلط ترغیب دیتے ہیں اور یہ مردوں کو بدفعلی پر ابھارتے ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت بیویوں سے منہ موڑ کر لواطت کے دوسرے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اگر بیوی سے بھی مباشرت کریں تو اس طریقے سے کریں جس کی دین نے ممانعت کی ہے۔ جو عامل ایسے شیاطین اور جنات کو قابو کرتے ہیں وہ اکثر اوقات خود بھی زانی ہی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ نویں گروہ میں ایسے شیاطین اور جنات شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں، اور نہ صرف انسانوں بلکہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ عامل حضرات اس قسم کے جن اور شیاطین کو دوسروں کے مال اور مویشیوں پر مسلط کرتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے
اور ان میں جن اور شیاطین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جنات کا 10واں گروہ شیاطین اور جنات کا ایسا گروہ ہے جو بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں پر بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی مکر و فریب سے اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پجاری چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ شیاطین ان پر ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں، ان سے چڑھاوے طلب کرتے ہیں، قربانیاں مانگتے ہیں۔ کولکتہ کی کالی دیوی جو کہ ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاق قسم کی بھوتنی کے طور پر مشہور چلی آ رہی ہے، یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی ہے، اور جب تک بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی ہے۔ اس کی بات نہ ماننے پر یہ مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ اس کی خوفناک اور سیاہ ڈراؤنی صورت، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے۔ جنات کا 11واں گروہ یہ ایسا گروہ ہے جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ یہ عاملوں کے دم، تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونکوں، ٹونے ٹونکوں اور جادوؤں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب اور پاک ارواح یعنی روحوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے ارد گرد گوبر اور گندگی کا بڑا حصار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس قسم کے ارواح خبیثہ اور عاملین کے نمونے دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کمب کے میلے میں ان ننگے میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادھو کو جا کر دیکھیں جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں ان ننگے اور گندے غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جلوس نکلتا ہے۔ ہندو مرد اور ہندو عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زمین پر اوندھے اور دوہرے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی، خوفناک اور بہت میل کچیل اور گندگی غلاظت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، بڑا غیانی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی اور آپ کا نالج انکریز ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے بتائیں کیا آپ ایسی انفارمیشن پہلے جانتے تھے۔ چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔